اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد، فقد قال معصوم علیہ الصلاۃ والسلام فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون۔ یہ نبی اللہ نوح کی جانب سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی کی طرف سے نقل کرتے ہیں۔ یہ معصوم کا جملہ ہے کہ اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ موسیٰ نے خدا سے شکایت کی اور اس سے پناہ حاصل کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب موسیٰ نبی تھے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس شان سے زندگی گزاری، اس طریقے سے الہی تبلیغ کی، اس طریقے سے فرعون کی فرعونیت کو ختم کیا، فرعون کی فرعونیت کے ساتھ وہ ظالم بھی ختم ہو گئے کہ جس طریقے کے ظالم جو ہے وہ تاریخ اسلام میں ملتے ہیں، بلکہ یوں کہوں ختم نہیں ہو گئے، بلکہ وہ منافق ہو گئے۔ وہ منافقت سے کام لینے لگے، اور اسلام میں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ منافق کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جنت اس کے لیے، چونکہ وہ اپنی منافقت کے ذریعے سے سازشیں چل کے وہ دو لوگوں کے درمیان تصادم کرا رہا ہے، رنجشیں ڈلا رہا ہے، لہذا ایسے آدمی کو کبھی بھی راحت نہیں مل سکتی ہے۔ دعا کی قبولی کے بارے میں انبیاء فرماتے ہیں اور ائمہ فرماتے ہیں، دعا کی قبولی میں الہی وعدے کے سلسلے میں مختصر گفتگو کروں گا۔ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارا ایک فریضہ دعا کرنے کا ہے کہ رمضان میں ہم دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنے ماں سے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے روتا اور گڑگڑاتا ہے، اس طریقے سے ہم کو چاہیے کہ جس نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم گڑگڑائیں۔ خداوند عالم ہماری ناز برداری کرنے والا ہے۔ دعا آدمی کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم دعا کریں گے تو خداوند عالم سے قریب ہو جائیں گے، اور جب ہم قریب ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں مشکلات نہیں بلکہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ دعا خداوند عالم سے قریب کرتی ہے، اس کے دل میں معارف موثر و قائم کرتی ہے،
اور اثر قائم کرتی ہے۔ دعا کے ذریعے سے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا جو ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ علاوہ ازیں کے دعا کا مضمون جو خدا سے چاہنے اور طلب کرنے کے معنی میں ہے، انشاءاللہ قبول ہوتا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم جو جائز دعائیں ہیں وہ اللہ سے مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ خداوند عالم ہماری ناز برداری کرنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ ہم جوا کھیل رہے ہوں اور ہم جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے معاذ اللہ کہ پروردگارا ہمیں جوا جتا دے تو یہ کر ڈالیں گے۔ تو ہم کو ایسی ہماری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے قبول کرے گا کہ حرام کام کا ارادہ ہے، اس میں شریک اللہ کو کر رہے ہیں۔ لہذا ہم اللہ سے وہی چیز طلب کریں کہ جو جائز ہو، جو ناجائز نہ ہو۔ اللہ انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے اور لوگوں کی خواہشات و مطالبات پورے ہوتے ہیں۔ جب جائز دعا ہم مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم ہماری خواہشات کو پورا کرے گا اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یعنی دعا کئی لحاظ سے عظیم برکتوں کی حامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں دعا کے بارے میں اور اس کے صالح بندوں کی جانب سے کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کئی جگہ ذکر ہوا ہے صالح بندوں کا، اور جن کی دعائیں قبول ہوئی ان کا ذکر ہوا ہے، جن کے اوپر خداوند عالم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ چاہے وہ قرآن ہو، اللہ نے قرآن میں سب کچھ بتایا ہے۔ تو انسان کو اپنے کو ایسا بنائیے کہ خداوند عالم ہماری دعا کو قبول کر سکے، ہماری گزارش کو قبول کر سکے، ہماری فریاد کو سن سکے۔ ہم اپنے زبان کے اور اپنے گناہوں سے ایسا نہ بن جائیں کہ جو ہے کہ ہماری نجس زبان سے پاک ہستی کے سامنے کیسے یہ دعا جا سکتی ہے کہ جو ہم کسی کا گلا ریت کر ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، کسی کا مال لے کے ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے خداوند عالم ایسے لوگوں کو راضی نہیں رکھتا، ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے یہ دنیا میں بد لوگ رہتے ہی کیوں ہیں، خداوند عالم ان کو اٹھا لے۔ وہ دیکھیے خداوند عالم عادل ہے۔ خداوند عالم نے ان بدکاروں کو بھی زندگی جیسی نعمت دے کے یہ امتحان لیا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ہاتھ میں پاور آف اتھارٹی تو دے رہے ہیں، دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لمحات کو بہتر طریقے سے اللہ کی خوشنودی ہم اختیار کریں۔ تو دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ بدکار جو ہیں آج کے نجس جانور بھی ہیں، تو خداوند عالم نے چاہے وہ اشرف المخلوقات ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے
کہ دیکھو آخری لمحے تک تمہارے پاس موقع ہے، اگر تم اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہو تو ہمارے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن استغفار کرنے کا طریقہ اور سلیقہ تمہیں جو ہے وہ آنا ضروری ہے۔ استغفار اس طریقے سے نہیں معلوم ہوا کہ صاحب کسی کا مال جو ہے دبا لیا اور شام کو مسجد میں پہنچ گئے اللہ اکبر، کسی یتیم کو جو ہے کسی یتیم کے حقوق کھا گئے اور پہنچ گئے دوپہر میں اللہ اکبر۔ خالی نماز ہی اسلام نہیں ہے، نماز تو ایک واجب رکن ہے، بلکہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، والدہ کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، اپنی زبان کا استعمال بھی ہے، اپنے کانوں کا استعمال بھی ہے۔ اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں، لہٰذا ہم آج کیا کرتے ہیں کہ خالی نماز ہی کو ہم عبادت سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہ بیٹھ کر لو، بس جو ہے اس کے بعد میں چاہے کچھ کرو۔ تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہم خالی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ نمازیں ہماری منہ پر ماری جا سکتی ہیں، یہ نمازیں ماری جا چکی ہیں، ابلیس کی نمازیں اللہ نے ساری اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر اس کے منہ پہ مار دی۔ تو نعوذ باللہ ہم ایسے نہ بنیں کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔ لہٰذا ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ہم اللہ کی مخلوق کی فرائض اور عبادت انجام دیں تاکہ خداوند عالم ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ آگے لکھا ہے یہ سب اس لیے ہے کہ ہمیں درس دیا جائے کہ خدا کے فرستادہ انبیاء سختیوں اور پریشانیوں کے موقع پر دعا کرتے ہوئے خدا سے مدد مانگتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کہ اللہ سے دعا ہم ہی نہیں کرتے بلکہ انبیاء نے بھی دعا کی ہے، ہر موقع پر دعا کی ہے، چاہے وہ کوہ طور ہو، چاہے وہ جناب نوح کی جب کشتی بھنور میں پھنسی تھی تو اللہ سے دعا کی تھی پروردگارا ہماری کشتی کو بھنور سے نکال لے۔ اسی کا ذکر جناب اس دعا میں سے ایک ٹکڑا جو ہے جناب موسیٰ کے بارے میں جو ملتا ہے کہ فَدَعَاهُ رَبُّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، یہ قول حضرت نوح کی جانب سے نقل کیا گیا ہے یا حضرت موسیٰ نبی کی طرف سے نقل کیا گیا ہے۔ فَدَعَاهُ رَبُّهُ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، ظاہر ہے موسیٰ نے خدا سے شکایت کی اور اس سے پناہ حاصل کی۔ خداوند عالم نے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں وعدہ کیا ہے کہ دعا کو قبول کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ کہ ہم مایوس ہوں، خدا اپنے وعدے کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، لہٰذا ہم مایوسی کا شکار نہ ہوں بلکہ ہم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ ان آیتوں میں سے ایک یہی آیہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، ظاہر ہے یہ جس میں آپ کے پروردگار نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو تاکہ میں اس کو قبول کروں۔ اللہ نے کہا ہے کہ دعا تو کرو، قبول کرنے والے ہم ہیں، تمہاری ناز برداری کرنے والے ہم ہیں۔ ہم جب خلق کر سکتے ہیں، جب ہم تمہارا رزق معین وقت پر دے سکتے ہیں تو ہم تمہاری دعائیں بھی قبول
کرنے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ کی 100% خواہشیں پوری ہوں۔ ممکن ہے کہ قوانین خلقت کے تقاضے کے مطابق آپ کی حاجت قطعی طور پر پوری نہ ہو، اور کبھی ایسا بھی ہو کہ موجودہ قوانین کے تحت آپ کی درخواست قابل قبول نہ ہو، عنقریب وقوع پذیر نہ ہو، ورنہ قاعدے کے طور پر خداوند عالم کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی درخواست اور دعا کو قبول کرنا ہے، جیسا کہ ابو حمزہ سمانی جو ماہ رمضان مبارک کے سحر میں دعا پڑھی جاتی ہے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَصَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اگر اگرچہ خداوند عالم ہے اور وہ آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے، تاہم آپ خدا سے مانگیں اور درخواست کریں، اور آیت کا ذکر دعا میں کیا گیا۔ البتہ دعا میں ان اللہ کان بکل شیء علیما کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں کان بکل شیء علیما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے ارشاد ہوا وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ یا سیدی انت امرا بالسؤال وتمنع العطیہ۔ امام سجاد علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، خداوندہ تیری یہ دعا نہیں کہ لوگوں کو مانگنے اور چاہنے کی، تیری یہ عادت نہیں کہ لوگوں کو مانگنے اور چاہنے کی بابت حکم کرے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو انہوں نے مانگا تو انہیں عطا نہیں کرے گا، تو انہیں عطا نہیں کرتا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ جو کچھ جو ہے بندہ مانگتا ہے تو اسے عطا کرتا ہے، یعنی خداوند عالم کے جو دو کرم اور عنایت اور اقتدار الہیہ کا دائرہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ مانگو تو اس نے اس کو قبول کرنے کی سلسلے میں ارادہ کر لیا ہے۔ جب ظاہر ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ مانگو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ کر چکا ہے کہ ہم قبول کرنے والے ہیں، تم مانگو ہم دینے والے ہیں، ہم تمہیں عنایت کریں گے، ہم تمہیں فراموش نہ کریں گے۔ یہ وہی وعدہ الہی ہے کہ جس کو اس آیت میں، جس کو میں نے شروع میں بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، جو واضح طور پر اسی مطلب کو بیان کرتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب کبھی میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو اپنی نبی ان سے کہہ دیجئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ جو ہے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ جب ہمارے بندے سوال کریں کہ تیرا خدا کہاں ہے، ہمارا خدا کہاں ہے، تو اس سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہاری شہر رگ سے بھی قریب ہیں۔ جواب دے سکتا ہوں نیز ان لوگوں کی دعوت اور خواہشات اور مطالبات کو جو میرے حبیب سے چاہیں گے پورا کروں گا۔ جو کوئی خدا کو پکارے گا خدا اس کا جواب دے گا۔ ظاہر ہے کہ خدا ہماری ہر آرزو کو پورا کرنے والا ہے، ہر تمنا کو پورا کرنے والا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس کی بارگاہ میں دعا کریں، اس سے مانگیں، اس سے گڑ گڑائیں، اور خاص طور سے یہ دن جو ہمارے رمضان کے باقی رہ گئے ہیں 2 4 6 دن، ان ہم کو چاہیے
کہ ہم اپنے کو اس طریقے سے بنا لیں کہ بارگاہ خداوندی میں ہم بالکل بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے جو ہے اللہ کو تب تک کہ جو ہے ہم جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیں تب تک ہم اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔